اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ جی، آج میں کلاس کا 4تھ لیکچر ڈیلیور کرنے جا رہی ہوں۔ آپ میرے ساتھ اپنے بکس اوپن کریں، پیج نمبر 10 اوپن کریں آج۔ جی، پیج نمبر 10 پہ آج ہم پڑھیں گے عبادات، ٹھیک ہے۔ روزہ، فضیلت اور معاشرتی اثرات۔ جی، روزے کے ریلیٹڈ آج جو ہے وہ ہم ساری باتیں کریں گے، اور اس میں جو ہے اسلام میں روزے کی کیا اہمیت ہے اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ ڈیٹیل کریں گے۔ روزے ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ دیکھیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ہمارے ارکان اسلام ہے، تو روزہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اس کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے، جس کے لغوی معنی رک جانے یا بچ جانے کے ہیں، یعنی رک جانا اور بچ جانا۔ شرع اسلام میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ یعنی مسلمان جو ہے وہ طلوع فجر کے وقت اپنا روزہ رکھتا ہے اور غروب آفتاب پر جو ہے وہ افطاری کرتا ہے، ٹھیک ہے، کھولتا ہے اس کو۔ تو اس میں وہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے کے بغیر اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رکا رہتا ہے، یعنی رک جاتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے روزہ۔ روزے کی فضیلت۔ اسلامی عبادات میں روزے کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسلامی جو ہے عبادات میں روزے کی بہت اہمیت ہے، فضائل ہیں ان کے، ٹھیک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ: جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین یعنی شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو بے حساب اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ روزے دار کے لیے بے حساب اجر و ثواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بے حساب اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ابن آدم جو نیک عمل کرتے ہیں ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم جو بھی اچھا کام کرتے ہیں اس کا جو ہمیں ثواب ہے وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر یعنی ثواب دوں گا۔ سوائے روزے کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دے گا۔ روزہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کا اجر بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمیں دے گی۔ کسی روزے دار کو افطار کرانا بھی بے حد اجر و ثواب کا باعث ہے۔ کسی روزے دار کی افطاری کروانا بھی بے حد اجر و ثواب کا کام ہے، بے حد نیکی کا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس ماہ رمضان میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ہم کسی شخص کی افطاری کرواتے ہیں اور اس کا روزہ افطار کرواتے ہیں تو اس کے گناہوں کی معافی ہے، تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور وہ خود کو جہنم سے بچا لے گا، وہ جہنم کی آگ سے یعنی دوزخ کی آگ سے خود کو بچا لے گا، اور اس سے روزے دار جتنا ہی ثواب ملے گا، یعنی جو روزے دار کی افطاری کرواتا ہے اس کو روزہ رکھنے والے کی جتنا ہی ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ جبکہ اس روزے دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، یعنی کہ اگر اس نے خود بھی روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کے اپنے روزے میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، بلکہ اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ روزہ اور دوسری عبادات میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی لوگوں سے چھپ کر نہیں کی جا سکتی۔ آپ کو پتہ ہے نماز ہم کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی کے سامنے بھی پڑھ سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی ہم لوگوں کے سامنے دے سکتے ہیں، حج بھی ہم حجوم یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر جا کے کرتے ہیں، خانہ کعبہ میں، تو سب کے سامنے ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ اور اس کے بندے کو معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں روزے دار اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ صرف روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن نماز، زکوٰۃ اور حج جو ہے وہ ہم کسی کے بھی سامنے کہیں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حج صرف اللہ تعالیٰ کے گھر جا کے ہم کر سکتے ہیں، زکوٰۃ جو ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے کسی کو بھی دے سکتے ہیں، جو اس کے مستحق لوگ ہیں ان کو دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور نماز ہم کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ روزہ دار چاہے تو چھپ کر کھا پی سکتا ہے۔ روزہ دار جو ہے، جو روزہ رکھنے والا شخص ہے، وہ کہیں بھی چھپ کر کھا پی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا علم صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہے، چاہے دوسرے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں، اللہ کی ذات واحد ایسی ہے جو اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مگر وہ صبر سے کام لیتا ہے، لیکن روزے دار جو ہے وہ اپنا روزہ جو ہے وہ صبر سے کام لیتا ہے، اس کو نہیں توڑتا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اپنے پوائنٹ پر آتے ہیں، بخشش کا ذریعہ۔ روزہ انسان کے سابقہ گناہوں کی معافی اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ روزے دار کے لیے بے حد اجر و ثواب ہے، بہت نیکیاں ملتی ہیں روزہ رکھنے سے، تو اس سے ہمارے جو سابقہ گناہ ہیں، جو ہم پیچھے اپنے گناہ کر کے آئے ہیں، ان کی تلافی ہو جاتی ہے، معافی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ: جس نے رمضان المبارک کے روزے اور راتوں کا قیام ایمان اور احتساب، یعنی ثواب کی نیت سے، احتساب ہوتا ہے ثواب کی نیت سے کیا، تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جس نے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، تو اس کے جو پچھلے تمام گناہ ہیں ان سب کو معاف کر دیا جائے گا، یعنی اس کو اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا، اتنی نیکیاں اس کے اعمال ناموں میں لکھی جائیں گی کہ اس کے تمام جو پچھلے گناہ اس نے کیے ہیں، چوری کی ہے، غیبت کی ہے، جھوٹ بولا ہے، ان سب کی جو ہے وہ معافی اس کو مل جائے گی۔ جی، اب آپ جو ہے وہ اپنے نیکسٹ پیج نمبر 11 پر آ جائیں۔ یہاں پوائنٹ ہے، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں، یعنی کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، وہ کون کون سی ہیں وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ: روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ آپ کو پتہ چل گیا، ایک خوشی جو ہے وہ افطاری کے وقت ہوتی ہے روزے دار کو، اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت، یہ اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پر ہم لوگوں نے 2 باتیں سیکھی ہیں کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک جو ہے وہ ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آگے آپ پیج نمبر جو ہے وہ اپنے کریں گے، پیج نمبر 12 پر اگر آپ آتے ہیں تو جی، پہلا انہوں نے کوشچن پوچھا ہے، مندرجہ ذیل کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ کوشچن نمبر 1، روزے کا مفہوم بیان کیجیے۔ تو آپ کو اس کا آنسر پیج نمبر یہاں سے ملے گا، پیج نمبر 10 پر، یہاں سے میرے ساتھ پینسلز پکڑ لیں اور اس کا نشان لگائیں، روزے کی فضیلت، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ فرسٹ کوشچن آپ نے یہاں سے نشان لگانا ہے اور یہاں تک آپ کے فرسٹ لانگ کوشچن کا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، اس کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے، جس کے لفظی معنی رک جانا یا بچ جانے کے ہیں۔ یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں تک ختم کرنا ہے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہوتی ہے۔ یہاں تک آپ کے فرسٹ لانگ کوشچن کا آنسر ہے۔ جی، اب آپ جو ہے اپنا فرسٹ شارٹ کوشچن بھی دیکھ لیں۔ جی، روزے کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ یہ آپ کا فرسٹ شارٹ کوشچن ہے، اس کا بھی آپ کو آنسر یہیں پر ہی مل جائے گا، یہاں سے۔
جی یہاں سے آپ نے میرے ساتھ لگانا ہے، شرع اسلام میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے فرسٹ شارٹ کوشچن کا آنسر ہے، پیج نمبر 10 پر۔ نیکسٹ آپ دیکھیں، آپ کا کوشچن نمبر 2 انہوں نے پوچھا ہے، شارٹ کوشچن آپ دیکھیں، روزہ اور دوسری عبادات میں کیا فرق ہے؟ یہ ابھی ہم لوگوں نے آج ہی اس کو ریڈ کیا ہے، پیج نمبر 11 پر، نہیں سوری یہاں پر آپ آ جائیں، فرق ہم لوگوں نے بیان کرنا ہے پیج نمبر 10 پر۔ جی یہاں سے، روزہ اور دوسری عبادات میں خاص فرق یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی لوگوں سے چھپ کر نہیں کی جا سکتی، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں روزہ دار اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ روزہ دار چاہے تو چھپ کر کھا پی سکتا ہے، مگر وہ صبر سے کام لیتا ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہوتی ہے۔ یہاں تک آپ کے جو ہے وہ سیکنڈ شارٹ کوسچن کا آنسر بنتا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کے لیے صرف اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے لیکچر کی اچھی سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کو کسی بھی کوسچن میں کوئی مشکل درپیش ہے تو آپ کمنٹس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا آنسر دوں گی، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔